آپ نفس کی غلامی سے اور خواہشات کی جال سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کہ آپ کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، آپ کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ جذبہ ہے، نہ ہمت ہے، نہ عزم ہے، تو پھر تو آپ اس جال میں پھنسے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نفس کی غلامی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ نفس کی غلامی سے اور خواہشات کی جال سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کہ آپ کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، آپ کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ جذبہ ہے، نہ ہمت ہے، نہ عزم ہے، تو پھر تو آپ اس جال میں پھنسے رہیں گے۔ بعض لوگوں کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، یعنی کسی بھی یہ نفسانی خواہشات کے جال سے باہر نکلنا یا ظاہر کے جال سے باہر نکلنا عام طور پہ لوگوں کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس جال میں ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اچھا، ایک تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پہلے تو ہم نے گرفتاری دے دی ہے، بڑی خوشی سے گرفتاری دے دی ہے، نفس و شیطان کے غلامی میں ہم نے اپنے آپ کو پابند کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے اور بری طرح وہ اس جال میں پھنس چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کی کوئی عادت ہوتی ہے تو وہ عادت چھوڑنا جو ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت پھر آپ اپنے اوپر قابو نہیں رہ سکتے، اگرچہ بعد میں پشیمانی تو ہوتی ہے آپ کو، لیکن غصہ بہرحال آپ کو آتا ہے اور آپ غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتے، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ یا اسی طرح اور نفسانی خواہشات ہے مختلف، محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اور کسی بھی مال اور اولاد کی محبت ہے، یہ اس میں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے اور آپ اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو میری عادت ہے، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہر کام کے لیے، ہر کام دنیا میں آپ جو بھی کام کرنے کا ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو ضرورت اس کی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں، ہم بہت مشکل کام کر لیتے ہیں، انسان کر لیتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، پھر اس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ کوشش شروع بھی کر دیتا ہے، بغیر نتائج کو سامنے لائے وہ اس کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ کوشش میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں دیکھیں، میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد بازار ہے، اور یہ وہ کاروباری کوئی ایک کاروبار کھول لیتا ہے، لاکھوں روپے دکان پہ لگا دیتا ہے، سجاوٹ میں لگا دیتا ہے، اور پھر وہ یعنی ایک منزل اسے نظر آتی ہے کہ میں بہت پیسے بنانے لگوں گا یا کمانے لگوں گا، تو وہ اس میں پیسے پھینکتا رہتا ہے، زمین خریدتا ہے، دکان بنا لیتا ہے، فرنیچر بنا لیتا ہے، اس میں اس کے پیسے بہت لگ جاتے ہیں، پھر وہ سارا انتظام کر لیتا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے اس کا ٹھیک نہیں نکلتا، اس کی توقعات پوری نہیں ہوتی، مجبوراً اسے وہ کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ انویسٹمنٹ جو اس نے کی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو اجاڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اس نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، خاص سیٹ اپ ہے، دوسرا دکان لینا چاہتا ہے، اس سے کہتا ہے یہ سیٹ اپ ہٹا دو، تو وہ مطلب 6 مہینے پہلے اس نے دکان بنائی یا فرنیچر بنایا ایک خاص طرز سے، تو دوسرا کہتا ہے یار یہ تو میرے کام کا نہیں ہے، اس کو ہٹا دو، تو اونے پونے کر کے وہ بیچ دیتا ہے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں بھی دیکھیں، ہم ایک عزم ارادہ کر لیں اور پھر اس کے لیے یعنی کوشش شروع کر دیں، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جو میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اب نفس کی غلامی ہے مثال کے طور پہ، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے،
یعنی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ابتدائی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ نفس انسان پر سوار ہوتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ یہ ایک سواری ہے، یا وہ آپ پہ سوار ہوگی یا آپ اس پر سوار ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں نفس انسان پر سوار ہوتا ہے۔ اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا ورنہ پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ نفس ایک سواری ہے، یا تو یہ آپ پر، یعنی پہلی حالت جو ہے اس کی یہ کہ یہ انسان پر سوار ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس کو قابو میں کر لے، اپنے قابو میں لے آئے، تو پھر انسان نفس پہ سواری شروع کر دیتا ہے، اور یہ اس کی مثال ایک سواری کی سی ہے۔ اور اگر میں تھوڑی سی مثال ایک اور دے دوں کہ نفس کی مثال ایک چلتی ہوئی گاڑی کی سی ہے۔ اگر آپ نے اس کے سٹیئرنگ کو سنبھال لیا تو یہ، اور ایک منزل کا تعین کر لیا، سٹیئرنگ سنبھال لیا اور اس کو اس منزل کے راستے پر ڈال دیا، تو پھر تو وہ سواری ہے، چل رہی ہے، وہ آپ کو لے جائے گی منزل تک۔ نفس کی مثال ایک گاڑی کی سی ہے، ایک تیز رفتار گاڑی کی سی ہے، تو وہ تو چلتی رہتی ہے، نفس اپنا کام کرتا رہتا ہے، خواہشات سے وہ بھرپور نفس ہے۔ وہ آپ کو خواہشات، آپ دیکھ لیں، بچہ ہے 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، بس اس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور بس وہ کرتا رہتا ہے۔ انسان دیکھیں، یعنی عام طور پہ ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں جو بچہ شرارتی نہیں ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں بچے کو شرارت، مطلب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، شرارت کرنی چاہیے، کچھ کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، گمسم بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری ہے اسے۔ تو یہ نفس جو ہمارا نفس ہمارا ہے، یہ تو اس کو کسی پل چین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان یہ خواہشات سے بھرا ہوا نفس ہے، اور یہ خواہشات اس کی لامتناہی خواہشات رہتی ہیں۔ لیکن میں اپنی مثال کی طرف آتا ہوں۔ تیز رفتار گاڑی کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ نفس کی مثال ایک تیز رفتار گاڑی کی سی ہے۔ یہ گاڑی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ تم اس پہ بیٹھ کے ایک منزل کا تعین کرو اور اپنی نفس کی گاڑی کو اس پر ڈال دو، اور اس کا سٹیئرنگ اپنے قابو میں رکھو، تو یہ تمہیں پھر رب کے پاس لے جائے گی۔ لیکن اگر رب منزل نہ بنے تو پھر یہ گاڑی جو ہے یہ انسان کو خواہشات کی دلدل میں کھینچ کے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں یہ لکھی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ تھوڑا سا میں ترجمہ اپنی طرف سے کر لوں، پھر میں لفظی ترجمہ، کہ جس انسان نے نفس کی گاڑی کا سٹیئرنگ سنبھال لیا اور اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا، اور اللہ کو منزل بنا کے سیدھے راستے پر ڈال لیا، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، بے شتر و بے مہار چھوڑ دیا، تو پھر یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا۔ اب پاکی کیسے ہوگی وہ الگ مضمون ہے، اس کے میں بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی بات۔ وقد خاب من دسہا، اور جس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، آلودہ کر دیا، تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نفس کی غلامی سے چھٹکارا پانا ہے تو آپ کو ایک منزل بنانی ہوگی، اور وہ منزل حق ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا آپ کو عزم کرنا ہوگا، اور ایک رہنما کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ بغیر رہنما کی رہنمائی کے آپ نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ دراصل اس کی ہدایات پر آپ عمل کریں گے، رہنما کی ہدایات پر، تو تب ہی آپ اس نفس کی گاڑی پر سوار ہو سکیں گے، اس کو سٹیئرنگ سنبھال سکیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اکیلے آپ اس نفس کی گاڑی کو
نہ سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں، نہ اس کو مطیع کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا تابعدار نہیں بن سکتا جب تک آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس مجھے تو کتاب چاہیے اور رہنما نہیں چاہیے، تو پھر تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ رہنما پہلے، کتاب رہنما کی رہنمائی میں آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نفس کی غلامی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم